اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد۔ ذکر الہی کے اوپر جو ہم نے کہا کہ ذکر الہی سے کیا مراد ہے۔ ذکر الہی کی تین قسمیں کی گئی ہیں۔ ذکر کی یعنی یوں کہیے کہ ذکر کی تین قسمیں، ذکر الہی کی نہیں، ذکر کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ذکر کی قسم ہے ذکر قلبی، ایک ذکر کی قسم ہے ذکر اعضائی، اعضاء و جوارح، انسان کے اعضاء و جوارح کے، اور ایک قسم ہے ذکر زبانی، وہ ذکر جو انسان زبان سے پتہ کرتا ہے۔ تو ذکر کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ تین قسمیں ہو گئیں۔ ذکر آج ہم جہاں تک پہنچ سکیں گے انشاءاللہ وہ ہے ذکر قلبی تک۔ اب ذکر قلبی خود 6 مقامات پر ہے۔ ذکر قلبی جو خود کتنے ہیں؟ 6 مقامات انہوں نے بیان کے، ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہوں لیکن کم از کم یہ 6 تو ہیں کہ اب ذکر قلبی کیا ہے؟ سوال تو یہ کوئی سوال کر سکتا ذکر قلبی سے کیا مراد ہے؟ جو قلب ذکر کرے۔ نہیں، مطلب قلب کیسے ذکر کرے گا؟ چلیں دل میں پڑھیں، یہ دل میں کیسے پڑھتے ہیں؟ آج تک کسی نے مجھے بتایا نہیں، یہ دل میں کیسے پڑھا جاتا ہے؟ نہیں تو منہ بند کر کے تو نہیں۔ ایک صاحب دیکھیں، میں یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی، ایک صاحب نے کہا میں دل میں نماز پڑھتا ہوں۔ ہاں، جیسے دل میں ذکر کر سکتے ہو تو نماز بھی ہو سکتی ہے، تو یہ دل میں ذکر کیسے ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نہ دل سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ دل سے ذکر نہیں ہو سکتا۔ ذکر زبان سے ہی ہوگا، حتماً آپ کی لب جو حرکت کریں گے تو ذکر ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ آواز سے کریں یا بغیر آواز سے کریں۔ آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دل میں کیسے پڑھیں گے یہ سمجھائیں مجھے۔ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ پڑھا جا سکتا دل میں کیسے پڑھیں گے؟ نہیں، کیسے دل میں کیسے پڑھیں گے وہ سمجھا دیں بھائی۔ آپ زبان اگر آپ کی لب اگر حرکت نہیں کر رہے تو کیسے پڑھیں گے؟ میں زبان مثال کے طور پہ زبان بند کر کے بیٹھا ہوں، کیا پڑھا میں نے؟ مجھے سمجھا یا تو مجھے سمجھا دیں۔ نہیں پڑھ سکتے، نہ ذکر ہو سکتا ہے، نہ نماز ہو سکتی ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک ہے کہ ایک چیز ذہن میں بھی آپ گھما سکتے ہیں، آپ ذہن میں پڑھ نہیں سکتے۔ آپ اس مطلب کو جیسے آیت حفظ کرنی ہے، آپ اپنے ذہن میں کیا کریں گے؟ اگر آپ فرض کریں آپ فرض کریں آپ، کیونکہ عموماً جب بھی چیز کو ریپیٹ کریں گے تو آپ حتماً زبان کی حرکت آپ کی ضرور کرے گی۔ جیسے اگر آپ نے کوئی آیت حفظ کرنی ہے تو آپ ذہن میں بھی بہت کیا ہوگا، آپ ذہن میں جیسے نماز ہے، نماز میں ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھ آپ اللہ کی باتیں زبان سے ادا کر رہے ہیں، ذہن آپ کا کہیں اور ہو، لیکن کہیں ذہن کا کہیں اور ہونا پڑھنا نہیں ہے، ذہن کہیں اور ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھنا ہے، فرض کریں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے نماز پڑھنا ہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، ابھی اس کے بعد مجھے اس چیز تلاش کرنی ہے، پورا شیڈول بنا لیتے ہیں، ایسا ہے۔ تو خیر ہم اپنی بات پر آئیں کہ زبان سے ہی ذکر ادا ہوگا، دل میں کیسے ہوگا وہ مجھے کوئی نہیں بتا سکا آج تک، کہا بہت سے لوگوں نے، لیکن دل میں انسان یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو دہرا سکتا ہے، یعنی دہرائے گا تو بالآخر زبان سے دہرائے گا۔ پھر ذہن میں بھی یہی ہوگا، ذہن میں اگر آپ کوئی آیت کو اگر آپ حفظ نہیں کر رہی ہیں، تکرار نہیں گئی، تو آپ اپنے ذہن کو یوں رکھیں گے، آپ کے ذہن میں آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، آپ زبان سے اگر ادا نہیں کر رہی تو ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن ادا نہیں ہوگا، وہ ادا نہیں ہوگا۔ جیسے آپ کو جیسے مردوں کے ہیں نا، نماز ظہر اثر کی مغرب عشاء کی نماز ہے، بلند آواز سے پڑھنی ہے، شروع کی 2 رکعت قرأت سے پڑھنی ہے، اور باقی ظہر اثر کی 2 رکعت آہستہ پڑھنی، ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ تو خیر ہم اپنی گفتگو میں آئیں کہ گفتگو ہے ذکر قلبی سے کیا مراد۔ دیکھیں، ذکر قلبی سے مراد انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اب ذکر کی 3 قسمیں ہیں۔ اچھا، قرآنی آیات بھی ہیں، اس کو میں ابھی بیان نہیں کرا، بعد میں پھر بیان کر دوں گا، کہ جو بلکہ ترجمہ نے لکھا ہے کہ جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرے، دنیا میں اس دنیا میں
اس پر زندگی سخت کر دے گا خدا اور قیامت کے دن اس سے اندھا اٹھایا جائے گا. یہ ایک آیت قرآنی کا ترجمہ ہے. پروردگار کہتا ہے جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرے گا, ہمارے ذکر سے دوری اختیار کرے گا, روگردانی دوری اختیار کرے گا, تو ہم 2 کام اس کے اوپر کریں گے. ایک دنیا کی زندگی کو سخت کر دیں گے اس کے اوپر, اور روز قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا. اعمیٰ جیسے کہتے ہیں, اندھا اٹھایا جائے گا. یہ ایک روایت, ایک آیت قرآنی ہے کہ انسان اگر اللہ کے ذکر سے روگردانی کرے گا تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا. یہ آیت قرآنی. اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع پر, یعنی ہمارا موضوع جو ذکر الہی, جو ہم نے کہا کہ دیکھیں ذکر الہی وہ ہے کہ جس سے اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں. اب سوال میں نے یہاں پہ خود پیش کیا آپ کے سامنے کہ ذکر الہی سے پھر کیا مراد ہے. تو اب ذکر کی جب الہی کی بات ہوتی ہے تو پھر اہل علم نے ذکر کی 3 قسمیں کی ہیں. ایک ذکر کی جو پہلی قسم ہے اس کا نام ہے ذکر قلبی, یعنی انسان, اب پہلا موقع کون سا ہے؟ قلبی کا. گناہ کے وقت انسان خدا کو یاد کرے قلبی طور پر, خدا کو حاضر ناظر رکھے. پہلا موقع کیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر انسان کے سامنے کوئی گناہ کرنا ہے یا گناہ کا موقع فراہم ہوتا ہے, اس وقت فوراً متوجہ کون سی چیز ہے جو انسان کو خدا کی طرف لے جائے گی؟ قلب. ذکر قلبی سے مراد یہ کہ خدا کی طرف وہ قلب متوجہ کرے گا, ہاں کوئی خدا ہے کہ گناہ کی طرف روک رہا ہے. یہ کہتے ہیں وہ ذکر قلبی, کہ آپ کوئی بھی آدمی, خدا نہ خاصہ کوئی بھی موقع, کوئی ایسا موقع, کوئی ایسی چیز جو گناہ کی طرف انسان, گناہ کے وقت اللہ کو یاد کرنا. ایک آسان جملے میں ثابت کرنا کہ گناہ اگر انسان کر رہا ہے خدا نہ خواستہ, تو وہ فوراً اسے جو خدا یاد آئے گا, قلب کے پروردگار خدا ہے کہ جس نے مجھے خلق کیا اور اس گناہ کا روکا. اب اس کے دیکھیں بہت سے واقعات بھی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ مصر کا واقعہ بھی ایک ہے. ایک واقعہ خود چھٹے امام نے بھی, جس رائٹر نے یہ چیزیں ساری لکھی اس میں اس واقعے کو بھی لکھا ہے وہاں پر, کہ چھٹے امام کے حوالے سے ایک روایت, ایک واقعہ اس نے نقل کیا کہ چھٹے امام بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے عیال کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہا تھا, اور نتیجہ کیا ہوا کہ بس نتیجہ یہ ہوا کہ کشتی ٹوٹنے کے بعد یہ ہوا کہ اس کے جو گھر والے تھے سوائے عورت کے سب غرق ہو گئے, مر گئے. وہ عورت نے لکڑی کا تختہ لے کے بلاخر کسی طرح وہ کنارے تک پہنچی. وہاں پہ ایک چور تھا, ایک آدمی تھا, نافرمان خدا تھا. اس نے دیکھا کہ خاتون ہے, اب وہی گناہ کی طرف مائل, ناموس کی طرف مائل ہونا, تو اس عورت نے خدا سے خوف محسوس کیا. یہ قلبی ہے کہ انسان اس موقع پر, یعنی کوئی بھی گناہ, اب یہاں پہ اس روایت میں جو قصہ سنا اس میں یہ گناہ ہے. ممکن ہے کہ گھر میں شادی ہو تو دوسرا کوئی گناہ ہو, گانے کا گناہ ہوگا, غیبت کا گناہ لے لیجئے, جھوٹ کا گناہ لے لیجئے, یعنی کوئی بھی گناہ کرتے وقت انسان متوجہ ہو کہ قلب کے پروردگار ہے جس نے خلق سے منع کیا. گناہ کے وقت انسان خدا کو یاد کرنا, وہاں پر بھی یہی ہوا. اچھا اب نتیجہ کیا ہوا دیکھیں, اب واقعہ جو بیان کرتے ہیں نتیجہ بھی اچھا ہے. اس خاتون نے اپنے آپ کو یہ اظہار کیا کہ وہ خدا سے ڈر رہی ہے, حقیقت طور پہ ایسا اظہار کیا کہ وہ ڈر رہی ہے. اس نے پوچھا تم اتنا خوف کیوں ہوتا؟ کہا خدا مجھے دیکھ رہا, ہمارے اعمال کو خدا حاضر ناظر خدا دیکھ رہا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ میں اتنا گناہ گار ہوں اور نہیں ڈر رہا, اور تم نے پہلی مرتبہ یہ گناہ تم کر رہی ہو اور اتنا ڈر رہی ہو, تو تم سے زیادہ تو مجھے ڈرنا چاہیے خدا سے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا, اس نے اس گناہ کو انجام نہیں دیا. اچھا اب یہاں پہ ایک نقطہ اور میں بیان کروں, وہ کیا ہے کہ جو لوگ عموماً ایسے واقعات میں ملتا ہے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں وہ بھی دوسروں کی اصلاح کا سبب بن جاتے ہیں. اور ایک نہیں کئی واقعات تاریخ میں, ایک نہیں کئی واقعات ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے روکا, اس کے نتیجے میں سامنے والے پر اتنا اثر پڑا کہ وہ بھی گناہوں سے رک گیا, اور اس پہ اتنا اثر ہوا کہ یہ شخص جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کے بعد یہ وہاں سے چل پڑا آج کے اسلام میں. تو راستے میں راہب ملا, بہت شدید گرمی تھی. اس نے کہا بھائی تم دعا مانگو کہ بادل کا ٹکڑا آئے تو سایہ آ جائے. تو اس نے کہا میں تو بہت گناہ گار ہوں, میری کون سنتا ہے, اللہ نہیں سنے گا, میں تو بہت گناہ گار ہوں. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, راہب نے کہا دعا میں کر دیتا ہوں, تم آمین کہہ دینا. تو کہا ٹھیک ہے. اب اس نے دعا کی, راہب نے آمین کہا, بادل کا ٹکڑا آ گیا, اور دونوں بادل کے سامنے چلتے رہے. اب ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں کا راستہ جدا ہو گیا. جب دونوں کا راستہ جدا ہوا تو بادل کا ٹکڑا اس کے ساتھ جانے لگا.
اس گناہ گار کے ساتھ جانے لگا. تو راہب پریشان ہو گیا کہ بھئی تم کون ہو, تم تو کہتے میں اتنا گناہ گار ہوں, تم بتاؤ تم کون ہو. اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں ہوں گناہ گار. اس نے کہا نہیں تم ہو. تو اس نے پورا قصہ بیان کیا, اس طرح میرے سامنے گناہ آیا, میں نے گناہ سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور وہ گناہ انجام نہیں دیا, جس کے نتیجے میں یہ. تو اس نے کہا کہ تم اللہ نے تمہارے دل میں ایک نور پیدا کر دیا. اب دیکھیں اس آدمی کی اصلاح کا سبب کون بنا؟ وہ خاتون بنی. یعنی یہ اس واقعے میں صرف یہ نہیں کہ اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا, وہ نہیں ہے, وہ تو بچایا. اس کی جو اس نے اپنے آپ کو خدا سے ڈر رہی تھی, اپنے آپ کو یہ جو ڈر رہی تھی, یہ کہاں سے آیا ڈرنا؟ یہ قلبی ہے. یعنی گناہ کے وقت انسان یہ تصور کرے کہ خدا ہے, یہ کہتے ہیں ذکر قلبی. یہ قلب ہے جو انسان کو وہاں تک پہنچا رہا. یہ معرفت, جس سے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, انہوں نے ذکر قلبی کا ہے. یعنی وہ چیز جو آپ کو خدا تک پہنچائے, یہ خدا کا خوف دلائے کہ کون سی وہ چیز ہے جو انسان اس کو گناہ نہیں کر رہا, وہ ذکر قلبی. یہ ذکر ہے کہ جس نے آپ کو خدا سے محفوظ رکھا. تو اس قسم کے واقعات میں ایک طرف تو یہ ملتا ہے کہ انسان گناہ سے بچتا ہے, دوسری طرف دیکھیں گناہ سے بچنے کا نتیجہ بھی کیا آیا کہ اللہ نے اس کے دل میں ایک نور پیدا کر دیا, اور اس کی دعا قبول ہوئی, جس کی بنا پہ آمین کہا, جس کی بنا پہ بادل کا ٹکڑا بھی آ گیا. تو اب دیکھیں یہ دنیا کے اندر بھی ہے کہ انسان اگر گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے تو وہ خود بھی گناہوں سے محفوظ ہونے کا ایک محفوظ ہوتا ہے, اور کبھی کبھی ایسا آپ کو نظر آئے گا کہ وہ سامنے والے کے لیے بھی اس کی ہدایت کا سبب بنتا ہے. ایسے ایک نہیں کئی واقعات تاریخ میں نے آپ کے سامنے صرف ایک واقعہ بیان کیا ہے تاکہ بات کو میں مکمل کر سکوں, اور وہ موارد صرف آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جس میں ذکر قلبی کا ذکر ہے, کہ یہ وہ موارد ہیں کہ جہاں پر انسان, اب میں نے تو ایک مثال دی, اب آپ اپنی زندگی کی اور بھی مثالیں لے سکتے ہیں اس میں, کہ جہاں بھی خدا نخواستہ کوئی ایسا مورد ہے, کوئی ایسا موقع ہے کہ جہاں پر انسان گناہ کا اگر آتا ہے تو وہ فوراً جو چیز انسان کو گناہ سے روکتی ہے وہ قلب ہے, کہ انسان نے کہ پروردگار ہے جو کہتا ہے یہ گناہ غیبت ہے, جھوٹ ہے, تہمت ہے, خدا نخواستہ جو بھی گناہ کی آپ مثال لے سکتے ہیں, ان تمام مثالوں کے اندر یہ چیزیں, جو پہلی چیز آپ کو جو چیز ہے ذکر قلبی, یعنی وہ مواقع کہ جہاں پر انسان گناہ کر رہا ہے اور جو چیز اس کو روکے وہ مواقع. اب آئیے دوسری چیز, عبادات اور اطاعت کے موقع پر خدا کو یاد رکھنا. یعنی آپ یوں سمجھے کہ ذکر الہی میں جو ذکر ہے وہ کیا ہے, وہ موقع کون سے ہیں جہاں پر خدا کو یاد رکھنا؟ پہلا گناہ کا موقع. اب یہ مثال آپ لے سکتے ہیں اس میں. دوسرا اطاعت پروردگار, عبادت پروردگار. اطاعت کے اندر بھی ہمیں اللہ کو یاد رکھنا ہے. نماز صبح کا مسئلہ ہے, گرمی کی شدت, روزے کا مسئلہ ہے, پھر وہی شادی بیاہ کے مسائل کا مسئلہ ہے, بہت سی گھریلو زندگی کا مسئلہ ہے. ساری جگہ پہ آپ دیکھیے گا بات گھما پھرا کر یہی ساری چیزیں ہوں گی. تو یہی چیزیں انسان اس پہ عمل کرے گا, انسان کمال تک پہنچے گا, انسان سعادت تک پہنچے گا. وہاں پر بھی دیکھیے اللہ کس پہ رحمت کرتا ہے, وہی سارے موارد, وہی چیزیں. یہاں پر بھی وہی کہ اللہ کو اگر یاد رکھنا ہے, پہلا موقع گناہ کا موقع. دوسرا عبادت, اللہ نے عبادت کا حکم دیا, اطاعت کا حکم دیا. کوئی کام ایسا ہے جو کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے, ظاہری اعتبار سے مشکل پیش آ رہی ہے, لیکن نہیں, ہم کہیں نہیں, اللہ تو نے حکم دیا کام کرنا ہے. حج کرنا ہے, پیسے بہت سارے ہیں, دل نہیں چاہ رہا 5 لاکھ روپے خرچ کرنے کا, مثلا کہ 5 لاکھ چلے جائیں گے حج کے اندر, 7 لاکھ چلے جائیں گے حج کے اندر. ہیں ایسے لوگ, کتنے ایسے لوگ جن پہ حج واجب ہے, شاید اب پیسوں کی محبت ہے, وقت نہیں ہے, اللہ جانے جو بھی ہے. میں حج کی مثال دے رہا ہوں, جہاں پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کی مثال دے رہا ہوں. اور بھی بہت سے خمس ہے, خمس میں بھی یہی مالی واجبات ہے, انفاق ہے, بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان جن چیزوں سے جہاں اطاعت پروردگار آ جائے. بعض اوقات ہوتا ہے عبادات میں اللہ نے کہا یہ نماز پڑھنی ہے, نماز صبح کا مسئلہ ہے, نماز صبح ہے, آنکھ نہیں کھل رہی, کون اٹھے؟ اتنی سردیاں ہیں تو کون اٹھے, گرمیاں تو کون اٹھے. شدید گرمی کے روزے کی مثال دی جاتی ہے, شدید گرمی کے روزے رکھنا مشکل ہوتا ہے, لیکن کیا نہیں, اللہ تو نے حکم دیا. یعنی وہ مواقع جس پر اللہ کو یاد رکھنا, اطاعت الہی آ جائے اور عبادت الہی. یہ 2 مواقع ایسے ہیں جن میں لکھا کہ جہاں پر آپ اللہ کو یاد رکھیں. اچھا, اب میں اس کی مثالیں جو تھوڑی بہت دے سکا, باقی یہ 2-4 باقی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. پھر آئیے تیسرا موقع, یاد خدا کا. تیسرا موقع کیا ہے؟ یعنی اسی ذکر کے حوالے سے خدا کو یاد کرنا ہے جب زندگی میں آسائش ہو جائیں, جب زندگی میں انسان کی آسائش ہو جائیں. اچھا, آپ خدا کو اس وقت یاد رکھیں جب انسان زندگی کے آسائش میں ہو, نعمتیں ملتی ہوں. اب آسائش اللہ نے نعمتیں اتنی دے دی ہیں کہ انسان اس نعمتوں میں اللہ کو ہی بھول گیا.
اس کی مثالیں بھی موجود ہیں مثالیں معاشرے میں. یعنی یہ مورد ہے, یہ وہ موقع ہے جہاں اللہ کو یاد رکھنا. اللہ کی نعمتیں بھرپور انسان کے پاس ہیں. آئیے اس میں جو انہوں نے جملات لکھے وہ کیا ہیں, اہم نکات جو اس میں انہوں نے لکھے. اس کی نعمت پر راضی رہے, اس کی نعمت پہ راضی رہے, اور اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نعمت اسے اللہ نے دی ہے, اور اس لیے کہ وہ اللہ کا شکر کرے. یہ نعمت اللہ نے دی, اللہ کا شکر اس لیے کہ وہ شکر بھی چاہتا ہے, اللہ شکر بھی چاہتا ہے. اس کی نعمت کو گناہ کرنے میں صرف نہ کرے. یعنی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کو گناہ میں صرف نہ کرے. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ کون سی نعمت ایسی ہے اللہ کے جس کے ذریعے سے میں گناہ میں گناہ میں صرف کرتا ہوں. یہ انسان خود دیکھے گا. ہاتھ پیر ہیں, ناک ہے, کان ہے, آنکھیں ہیں, عقل ہے, زبان ہے, یہ تمام چیزیں اللہ کی نعمتیں. اس کے علاوہ مال ہے, دولت ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں, اولاد ہے, گھر اچھا دیا ہے, پیسہ زیادہ دیا ہے, نوکری اچھی دے دی اللہ نے. تو سب سے پہلے تو یہ اس بات کا اقرار کرے کہ جو چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں وہ اللہ نے دی ہیں. کبھی یہ خیال نہ کرے میری ہیں. یہ کہ اللہ نے مجھے نعمتیں دی اور اللہ شکر بھی چاہتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھا, اللہ کہتا ہے کہ میرا شکر کرو. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر پھر انہوں نے بیان کیا اس کی نعمت کو گناہ میں صرف نہ کرے, اس نعمت کو یاد کرے اور منعم کا شکر ادا کرے. منعم یعنی جس نے نعمت دی ہے, وہ نعمت دینے والا جو خدا ہے اس کو یاد کرے کہ پروردگارہ یہ نعمتیں تو نے دی ہیں. یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں, اولاد ہے, بیوی ہے, بچے, مال, دولت, جو اچھی زندگی, اچھی جاب, اچھا گھر, یہ تمام چیزیں جو اتنی ساری نعمتیں اللہ دی, یہ نعمتیں اتنی ایسا نہ ہو کہ اس نعمتوں میں انسان اللہ کو بھول جائے. ہوتا ہے انسان غافل کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہے چیز نہیں ملتی ہے, مانگتے رہتے ہیں. ہاں ہاں, اور جس دن مل جاتی ہے اگلے دن کون سی نماز گئی. کیونکہ منعم کا ہے کہ انسان جس نے یعنی پہلی چیز یہ معرفت رکھے کہ یہ نعمت اللہ نے دی, یہ نعمت اللہ کی ہے, میری نہیں ہے, اللہ نے مجھے دی. پھر اس کا شکر ادا کرے, پھر اس نعمت کو اس کے گناہوں میں صرف نہ کرے. جتنی چیزیں میں نے گنوا دی آپ کو, ساری چیزیں گناہوں میں صرف نہ کرے, اور اللہ کا شکر ادا کرے, کیونکہ اللہ اس سے شکر چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا شکر کریں. یہاں پر میں ایک روایت, یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے, کہ جسے 4 چیزیں عطا ہوئیں اسے دوسری 4 چیزیں ضرور ملیں گی. جسے 4 چیزیں عطا ہوئیں یعنی یہ الفاظ ہے کہ اسے دوسری 4 چیزیں ضرور ملیں گی. یعنی یوں سمجھیے کہ چین کی طرح, جیسے چین کی ایک لڑی دوسری لڑی سے ملی ہوئی ہوتی ہے نا, اسی طرح یہ بھی ہے. امام نے فرمایا کہ جسے 4 چیزیں عطا ہوئیں اسے دوسری 4 چیزیں ضرور ملیں گی. اس میں پہلی کیا امام نے فرمایا کہ دعا, جسے دعا ملی اسے قبولیت سے وہ محروم نہیں رہے گا, اس سے قبولیت ضرور ہے. یعنی جسے توفیق ہوئی کہ اس نے دعا کی, یعنی جسے دعا کی توفیق ملی, جس نے دعا کی امام فرماتے ہیں وہ قبولیت سے محروم نہیں رہے گا. دوسرا جیسے استغفار ملی, جس نے استغفار کیا وہ توبہ سے محروم نہیں رہے گا. جسے استغفار کیا وہ توبہ سے محروم نہیں رہے گا. اور جسے اب ہمارے موضوع والی یہ والا جسے شکر ملا, جس نے شکر کیا وہ نعمتوں میں اضافے سے محروم نہیں رہے گا, اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. خود قرآن کی آیت بھی ہے سورہ ابراہیم میں, پروردگار نے فرمایا کہ تم اگر شکر کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے. تو یعنی ایک بہت آسان فارمولہ اللہ نے بتا دیا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں میں کہ نعمتوں میں اضافہ ہو تو آسان فارمولہ کیا ہے؟ شکر کرتا رہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے دیا. ہر نعمت ملے تو کہ پروردگار تیرا شکر ہے. کبھی یہ نہ کہے کہ یہ نعمت میری ہے یا میں نے بڑی زحمت سے حاصل کی, نہیں, ہر وقت یہ کہ خدا تو ہے, یہ نعمتیں تیری ہیں, تو نے لائق سمجھا ہمیں اور اپنی نعمتیں ہمیں دی ہیں تو ہم اس قابل ہیں. دعا اللہ سے یہ دعا کرتا رہے, کیونکہ خود شکر کے لیے بھی ایک روایت معصوم ہے نا کہ پر روایت نے مفہوم روایت پیش کر رہا ہوں کیونکہ شکر پہ بحث نہیں, لیکن ایک روایت ذہن میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو شکر میں کر رہا ہوں اس شکر کے لیے بھی ایک شکر چاہیے. یعنی یہ جو شکر کیا پروردگار تیرا شکر, یہ شکر کرنے کی جو تو نے طاقت دی تو پھر میں ایک شکر کروں پروردگار تو نے مجھے, تو وہ شکر انسان کا ختم توفیق دی. یعنی وہ ختم ہی نہیں ہو سکتا. یعنی جو شکر آپ کر رہے ہیں, ابھی میں نے کہا پروردگار تیرا شکر, یہ جو کہہ رہا ہوں شکر ہے, اس شکر کے لیے بھی ایک شکر چاہیے. معصوم کہتے ہیں
تو لہٰذا انسان اس طرح یہ نہیں یہ کہ نعمتوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں جو ہیں دنیا کی نعمتیں اولاد مال دولت عزت شہرت کوئی بھی یہ اللہ سے غافل ہونے کا سبب بھی بنتی ہیں. سر چوتھی چیز بتائیے. ابھی آہستہ سے پوری کرتے ہیں انشاءاللہ. سر دراصل میں چاہ رہی ہوں کہ آپ جو ہے نا ذکر آزائی کے اوپر بھی تھوڑا آج نہیں ہو سکے گا وہ. سر 2-4 جملے اس کی نہیں ابھی چونکہ زبانی کا تو ہمیں پتہ ہے لیکن آپ نہیں زبانی کا بھی جو پتہ ہوگا اس میں بھی انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں. ہاں نہیں انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی تو آہستہ سے آئے گی. دیکھیں کہ اچھا یہ روایت کو مکمل کر دوں. 4 چیزیں فرمائی تھیں معصوم نے, 3 چیزیں مہربان کی. چوتھی چیز کیا ہے؟ جسے صبر ملا وہ اجر سے محروم نہیں رہے گا. جس نے صبر کیا کسی بھی کام پر, اللہ کی اطاعت پر, گناہوں کے سامنے صبر کرنا, مصیبتوں سے صبر کرنا, یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. یعنی روایت میں تو اس روایت میں ہے جس نے صبر کیا جسے صبر ملا وہ اجر سے محروم نہیں رہے گا, اسے اجر پروردگار ضرور عطا کرے گا. تو یہ ایک روایت اور میں نے آپ کے سامنے بیان کی جس سے 4 چیزیں عطا ہوں گی, وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہے گا. آئیے ہم اپنی روایت پر آ جائیں ذکر کر لیجیے. تو اب یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور ناشکری نہ کرے. اگر ناشکری کرے گا تو اس نعمت کو اس سے چھین لیا جائے گا. یہ آخری جملہ. 3 چیزیں ہم نے اب تک بیان کی ذکر قلبی کے اندر. 3 چیزیں بیان کی ہیں. تیسری چیز ہے کہ اللہ کو یاد رکھے, خدا کو یاد رکھے جب زندگی میں آرائش بہت اچھی ہو, آسائشیں بہت اچھی ہوں, نعمتیں سے زندگی بھری ہوئی ہو, سب چیزیں ہوں, تو اس نعمتوں کے دوران, ان تمام نعمتوں کے دوران جتنی بھی نعمت اللہ نے اس کو دی, ان تمام نعمتوں کے دوران وہ اللہ کو یاد رکھے. اب آتے ہیں چوتھی قسم کے اوپر. چوتھی قسم ہے مصیبت کے وقت اللہ کو یاد رکھے. ایسا نہ ہو کہ مصیبت میں انسان, خدا نخواستہ کوئی مصیبت انسان پہ آتی ہے, اب وہ مال تلف ہو جائے, کاروبار میں نقصان ہو جائے, خدا نخواستہ دنیا سے رخصت ہو جائے, تو انسان کی جو مختلف مصیبتوں کی جو قسمیں ہیں, مختلف مال ہے, جان ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, کہ ایسا نہ ہو کہ انسان اس وقت اللہ کو بھلا دے. اور دیکھنے میں آیا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, کبھی کبھی اللہ نہ کر ایسا ہو کہ انسان پہ جب مصیبت پڑتی ہے تو وہ پھر بعض اوقات ایسے الفاظ ادا کرتا ہے جو کفر کی منزل پر, وہ پھر خدا معاذ اللہ کہ وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو کفر کی منزل پر انسان کو لے جاتی ہے. کیونکہ انسان ہے, اللہ کی آزمائش ہے, انسان کو چاہیے اس پہ تحمل کرے, اور انسان انشاءاللہ اس پہ تحمل کرے گا تو اسے فائدہ ہوگا. خدا کو یاد مصیبت کے وقت. اچھا اب یہاں پر میں ایک آپ کو علامہ مجلسی کی دختر کی بیٹی کا قصہ بھی سناتا ہوں. آج بھی دیکھیں قصے خواتین کے زیادہ آ رہے ہیں, اور بھی قصے تو جو میں نے چھوڑ دیے, کیونکہ تاریخ میں ضروری نہیں کہ خواتین کو جو ہے وہ بعض اوقات پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے امام حسن کو زہر کس نے دیا, کہا ان کی زوجہ نے. کہا ابن ملجم کا سر کس نے مانگا, وہ نہیں زوجہ تو قطامہ نے. یعنی وہ عورتوں کے کردار کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو بہت سے ایسی تاریخ میں خواتین گزری ہیں کہ جو نمونہ ہیں. تو اس حوالے سے بھی مثال کے طور پہ اس میں بہت سی, جیسے آج میں نے قصہ بیان کیا, ابھی ایک قصہ چھوڑ دیا, اور کئی قصے ایسے ہیں کہ جس میں خود خواتین کا وہ کردار ایسا کردار رہا ہے کہ جس کی وجہ سے خود انہوں نے بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچایا, اور سامنے والے کے لیے بھی ایک ہدایت کا سبب اور ہدایت. اب علامہ مجلسی کی جو بیٹی ہے, کہتے ہیں زینے سے گری اور چوٹ لگ گئی. اب انسان جب گرے گا تو چوٹ لگے گی, تو چوٹ لگنے کے بعد کیا ہوگا, انسان ہا ہو کرے گا. تو وہ بالکل ہا ہو نہیں کر رہی تھی, کوئی چیز کو پکار نہیں. تو جب طبیب نے کہا, علاج کیا, مرہم پٹی وغیرہ کرنے کے بعد کہا کہ کیا آپ کو درد نہیں ہو رکھا, درد ہو رہا ہے. تو کہا پھر آپ رو نہیں رہی, چلا نہیں رہی. کہا اللہ جو مجھے اس چوٹ کے اوپر ثواب دے رہا ہے نا, وہ ضائع ہو جائے گا. دیکھیں اتنی معرفت رکھتی تھی کہ یہ چوٹ لگی ہے, یہ جو زخم آیا ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے, اگر میں اس پہ واویلا کروں تو وہ ثواب ضائع ہو جائے گا. تو کہنے لگی اللہ جو مجھے اس چوٹ کے اوپر جو مصیبت میرے پر آئی ہے, جو اللہ مجھے ثواب دے رہا ہے, وہ ثواب ضائع ہو جائے گا. تو یہ مصیبت کے بعد, اب یہ مصیبت چاہے مال کی ہو, چاہے اس طرح چوٹ لگنے کی ہو, چاہے خدا نخواستہ کسی اور مصیبت, یعنی مختلف مصیبتیں جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں, انسان یہ وہ موقع ہے کہ انسان اللہ کو یاد رکھے. یہ ہے قلبی, ذکر قلبی کے انسان ان موقع پہ جو اللہ کو یاد رکھنا ہے. ذکر الہی کی ابھی ہماری گفتگو جو ہم نے شروع کی ہے, ذکر الہی
کہ ذکر الہی کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. وہ ایک قسم قلبی ہے. اس قلبی کے جو قسمیں پھر بیان کی ہیں کہ دیکھیں اس میں بھی 6 نکات ہیں, 6 انہوں نے بیان کیے ہیں. اب آتے ہیں 5ویں, تقریباً میں اس روایت کو مکمل کر دوں. 5ویں قسم ہے کہ موت اور اس کے بعد کے حالات کو یاد رکھنا. یعنی اللہ کو یاد رکھے, موت کو یاد رکھے اور اس کے بعد کے حالات کو بھی یاد رکھے. یہ کہ اللہ کو یاد رکھے کس وقت؟ موت اور اس کے بعد کے حالات کو, کیونکہ موت سے بڑھ کر کوئی چیز انسان کے لیے واعظ و نصیحت نہیں ہے. یعنی کہتے ہیں کہ موت بہترین نصیحت ہے انسان کو. خود معصوم کی روایت ہے کہ بہترین نصیحت, بہترین واعظ کیا ہے؟ موت. جب ہم کسی اصالہ صاحب کی مجلس میں جاتے ہیں تو وہ ایک تو اس کو اصالہ صاحب تو ہوتا ہی ہے کہ جو ذکر آل محمد ہوتا ہے, جو بس روایت بیان کی جاتی ہے اس کو صاحب, لیکن دوسروں کے لیے وہ ایک نصیحت ہوتی ہے کہ دیکھو اس کا وقت اب پورا ہو گیا, اب اللہ نے تمہیں زندگی دی, اللہ نے تمہیں فرصت دی ہے, یہ تمہارے لیے کہ تم اب نیک کام کر لو, ہمارے پاس ابھی موقع ہے اور وقت آپ کے پاس ہے. اچھا, اب سوال یہاں سے ایک اور بات شروع ہوتی ہے کہ موت کو اگر یاد رکھیں تو اس کے کیا فوائد ہیں؟ موت کو یاد رکھنے کے 5 فوائد میں بیان کر دیتا ہوں, پھر اس کے بعد 6ٹھی اور آخری قسم. ٹھیک ہے, موت کو یاد رکھنا ہے, یعنی موت کو یاد رکھنے کے کیا فائدہ؟ نمبر 1, پہلا فائدہ, انسان دنیا کی رغبت ختم کر دیتا ہے. یعنی موت کو یاد کرنے کا جو پہلا فائدہ ہے کہ انسان کی دنیا سے رغبت ختم ہو جاتی ہے. دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا, دنیا کی طرف وہ نہیں بڑھتا, دنیا کی تمام رنگینوں کی طرف وہ نہیں بڑھتا, کیونکہ اس نے موت کو اتنا اثر انداز کر لیا ہے کہ دنیا کی طرف کی رغبت ہی نہیں بڑھتی. یہ جگہ فانی ہے, مجھے تو چلے جانا. ہاں, لیکن بشرط اس کی معرفت تو ہو جائے کہ فانی ہے. اس کی معرفت ہونا چاہیے کہ یہ فانی ہے, یہ ختم ہونے والی ہے. یعنی یہ دنیا کی رغبت اس کو پھر اپنے طرف, دنیا اس کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی جو موت کو یاد رکھتا. اس کا موت کو یاد رکھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ موت کا یہ فائدہ ہے کہ دنیا کی رغبت کی طرف نہیں بڑھتا, دنیا اسے اپنی طرف نہیں لا سکتی. دوسرا, انسان لمبی امیدیں پیدا نہیں کرتا. جسے پتا ہے کہ مجھے مرنا ہے تو وہ لمبی امیدیں نہیں رکھتا. یعنی یہ موت کو یاد رکھنے کے فوائد بیان ہو رہے ہیں. دوسرا فائدہ کیا ہے کہ لمبی امیدیں نہیں رکھتا. انسان جو ہے لمبی امیدیں, جب موت کو یاد رکھے گا, جب اس کے ذہن میں ایک موت کا کانسیپٹ آ گیا تو دنیا کی طرف رغبت نہیں کرے گا. ایک, دوسرا لمبی امیدیں. 2, تیسرا اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کرے گا. اب اسے معلوم ہے کہ مجھے مرنا ہے, بالآخر ایک نہ ایک دن مرنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, تو کس طرف توجہ ہوگا؟ توبہ کی طرف. توبہ, اور یہ توجہ کون سی چیز کرا رہی ہے؟ موت. یہ موت ہے جو اس کو توجہ کرا رہی ہے کہ تمہیں مرنا ہے, تو تم مرنا ہے تو گناہ مت کرو, توبہ کی طرف جاؤ, توبہ کی طرف صحیح کوشش کرو. تو یہ موت کو یاد رکھنے کا ایک تیسرا فائدہ ہے کہ انسان توبہ کی طرف جاتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ وہ کام جو خدا نہ خواستہ مجھ سے انجام ہو گئے توبہ کر لے, تاکہ اگر موت آئے تو توبہ کے ساتھ موت آئے. اور چوتھا فائدہ ہے کہ انسان آخرت کے سفر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ بھائی مجھے جانا ہے, موت کی تیاری کا. موت کا چوتھا فائدہ ہے کہ اگر موت کو یاد رکھے گا تو وہ انسان آخرت کے سفر کی تیاری کرے گا کہ مجھے جانا ہے وہاں پہ نیک کام, یہ دنیا میں پھر نیک کام کرے گا. اس کا یہی ہے, آخر یہی ہے کہ انسان پھر جب موت کو کرے گا تو نیک کام کرے گا کہ مجھے جانا ہے, تو مجھے وہ گھر وہاں کی تیاری کیا ہے؟ یہاں کی دنیا کے نیک اعمال. ایسا نہیں ہے کہ یہاں نیک عمل انجام دے گا وہاں نہیں ملیں گے, ایسا نہیں ہے. جہاں نیک عمل انجام دے گا تو وہ آخرت کی تیاری ہے. تو یہ نیک آخرت کی کام کی طرف رغبت دلانا, آخرت کے کام کی طرف بڑھنا, یہ کون سی چیز یاد دلاتی ہے؟ موت. تو موت کا چوتھا فائدہ ہے انسان کو آخرت کے سفر کے لیے تیار کرنا, اپنے آپ کو آمادہ کرنا کہ بھئی تمہیں مرنا ہے تو اس کی طرف جانا ہے تو تم اس کی تیاری کرو. اور اس کے بعد آخری ہے 5واں, انسان کہ انسان گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. یعنی موت اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. اگر وہ موت کو یاد رکھے گا تو گناہ سے بھی محفوظ رہے گا, گناہوں سے بچتا رہے گا. یہ اسے گناہوں کہ انسان پوچھے کہ تم گناہ سے کیوں بچ رہے ہو, کیوں گناہ انجام نہیں دے, فوراً کہے گا مجھے مرنا ہے, اللہ کے پاس جا کے اس کا حساب کتاب دینا, جواب دینا ہے. تو کون سی چیز کو گناہوں سے روک رہی ہے؟ موت روک رہی ہے. تو یہ 5 فوائد میں نے بیان کیے, بہت مختصر آپ کے سامنے, کہ 5 فائدے یہ ہیں کہ موت کے 5 فائدے. اگر انسان موت کو یاد رکھے گا تو 5 فوائد اس کے ہیں کہ انسان دنیا کی طرف رغبت نہیں کرے گا, انسان توبہ کی طرف جائے گا,
گناہوں سے بچے گا، اور اس کے بہت سے اور بھی فوائد بیان ہو سکتے ہیں کہ انسان آخرت میں نیک عمل انجام دے گا، زادرہ کی تیاری کرے گا، آخرت کے گھر کی تیاری کرے گا، وہاں کے عمل نیک عمل کی تیاری کرے گا. اس سے پوچھے گا بھائی یہ نیک عمل تو کیوں انجام دے رہا، کیا وجہ کہ تم نیکی کی طرف بڑھتے ہو؟ کہا مجھے مرنا ہے، موت، خدا کی طرف جانا ہے، وہاں پہ نیک اعمال ہے، وہاں پہ آخرت کے گھر کی تیاری کرے، صدقہ دینا ہے، دنیا میں جتنے بھی نیک کام انجام دے رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ موت اس کے سبب بنے گا تاکہ وہ آخرت میں اپنا آخرت کی تیاری کرے گا اور گناہوں سے محفوظ. آئیے آخری نقطہ، آخری ٹائم بھی آپ کو مکمل ہو گیا، بس آخری چیز بیان کر دوں جلدی. چھٹی چیز ہے یعنی ذکر قلبی کی چھٹی چیز اور آخری ہے کہ خدا کی صفات کمالیہ میں غور و فکر کرنا. یعنی خداوند متعال کی جو کمالات ہیں، جو عجیب و غریب مخلوقات ہیں، انسان اس میں غور و فکر کرے. جب آپ کسی ایک حیوان کو دیکھا، آپ فوراً ایسے حیوان کو دیکھا عجیب و غریب ہوگا تو آپ کہیں گے اس کو کس نے بنایا، اس کو خدا بنانا ہے. فوراً آپ خدا کی طرف متوجہ ہوں گے. یعنی اس وقت انسان اگر آپ آسمانوں پہ جائیں، وہاں پہ جو چیزیں مخلوقات کو دیکھتے ہیں، ان سیاروں کو دیکھتے ہیں، یا سمندر میں جاتے ہیں ان مچھلیوں کو دیکھیں جو کبھی زندگی میں انسان نے نہیں دیکھی، تو کیا کہتا ہے یہ عجیب ہے. یعنی فوراً انسان کے دل میں کیا آئے گا، یہ کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا. تو یعنی اللہ کی مخلوقات کے اندر وہ کمال، وہ مخلوقات یعنی اللہ کی صفات، وہ صفات جو صفات کمالیہ میں غور و فکر کرنا اور یہ عجیب و غریب مخلوقات کے اندر تفکر کرنا، کیونکہ تفکر خود ایک ثواب کا کام ہے. افضل ترین عبادت کیا ہے؟ تفکر ہے. یہ تفکر کی جب گفتگو آئے گی اس میں آئے گا کہ خود تفکر کیا ہے. خود تفکر جو ہے وہ ایک افضل ترین عبادت کے اندر شمار کیا گیا، تفکر کرنا. تو 6 چیزیں ہم نے آپ کے سامنے مختصر بیان کی. 6 چیزیں، یہ ذکر قلبی کی 6 چیزیں ہیں کہ انسان، یہ وہ ذکر ہے، ذکر قلبی کہلاتا ہے کہ انسان ان 6 مواقع ایسے جہاں پر انسان اللہ کو یاد کرے گا. انشاءاللہ ان سے بعد دیگر گفتگو ہوگی، اس میں انشاءاللہ باقی بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.